سالوں میں آتے رہیں گے تو اس کا جواب اترتا رہے گا. قیامت تک کے لوگوں کو مسائل درپیش ہوں گے، وہ اگزامپل دیکھ لیں گے، وہ مثال دیکھ لیں گے حضور پاک کی زندگی میں، تو اسی طرح اس کو آگے چلائیں گے. اس لیے الگ الگ آیا. شان بھی ہو سکتی ہے، سوال والے کا غلط تو نحوست بھی باتیں ہو سکتی ہے. دونوں طرح کی وجہ ہے. القرآن هو المنزل علی الرسول، جو حضور پاک پہ اترا ہے. اب توجہ رکھنا، میں اسی پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. کیا مطلب؟ حضور پاک پر قرآن اترا، پتہ چلا نبی پر اللہ کا کلام آتا ہے، نبی کلام کو سنتا ہے، آگے سناتا ہے، نبی کلام کو لیتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، نبی کلام کو وصول کرتا ہے، اگلی نسل تک منتقل کرتا ہے. جب حضور پاک پر یہ کلام اترا تو کیسے اترا؟ تو پاک پیغمبر کی حالت کیا تھی، حضور پاک کی شان کیا تھی جب کلام اتر رہا تھا؟ میرے دوستو، میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسی عنوان پر 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ام المؤمنین حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول سے، نبی پاک نے مجھے تفسیر دی. یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی. ایک روایت حضرت حارث بن ہشام کی بھی ہے، وہ بھی حضور پاک سے یہ سوال کرتے ہیں، کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، اللہ کا کلام آپ پہ آتا، اس کی کیفیت، اس کی اہمیت، اس کا معاملہ، یہ آپ ہمیں اس واقعات کی صفات ذرا بتا دیں کہ کلام کیسے آتا تھا. نبی پاک نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. نمبر 1، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی میرے اوپر وحی آتی جیسے مسلسل گھنٹی بجتی ہے، ایسے مسلسل میرے اوپر وحی آتی. یہاں گھنٹی سے تشبیہ ہے، گھنٹی کی طرح نہیں ہے. تشبیہ اس میں ہے کہ گھنٹی بھی کنٹینیوسلی آتی ہے، مسلسل آتی ہے، تسلسل نہیں ٹوٹتا. تو یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل نہیں ٹوٹتا تھا. اور دوسرا فرمایا، ایک انسانی شکل میں فرشتہ آتا، وہ مجھ سے گفتگو کرتا، میں اس کی بات کو دہراتا تو اللہ کا قرآن بن جاتا. میری بات کا مطلب المنزل علی الرسول، ان طریقوں سے ہمارے نبی پاک نے قرآن کو وصول کیا ہے اور آپ اور مجھ تک پہنچایا. ان 2 طریقوں کو اگر مزید کھولیں تو میں اس پر ایک جملہ اور بھی کہہ سکتا ہوں. یہ بھی جلد اول بخاری کے پہلے باب میں ہے. صحابہ نے پوچھا تھا، حارث ابن ہشام کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، بندہ نظر آئے، وہ فرشتہ آئے، وہ آپ سے بات کرے، آپ اس سے بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ بندہ نظر نہیں آئے، صرف آواز آئے. ان میں تکلیف کس میں زیادہ تھی؟ حضور پاک نے فرمایا، انسانی شکل میں فرشتہ آتا، مجھ سے ہم کلام ہوتا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا جو وہ کہتا میں سن لیتا، یہ تو نارمل سی بات تھی. لیکن جب آواز آتی، فرشتہ نظر نہ آتا، وہ اشدہ علی فیفهم عنی، اتنی تکلیف ہوتی کہ میرے پسینے پھوٹ پڑتے اور یہ میرے اوپر بہت سخت قسم کا وقت ہوتا تھا. اب توجہ رکھنا، یہ حضور پاک پہ ایسا کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ تو نیچر ہے، ایک وجہ تو فطرت ہے کہ فطرت انسانی ہے. جب میں کسی سے بات کروں، کوئی مجھ سے بات کرے تو ایک دوسرے کو جان پہچان بھی نہ ہو، لیکن انسان سے بات کرے تو بندے پر حالت نہیں بدلتی. لیکن کہیں بندہ اکیلا ہو، کوئی نظر بھی نہ آئے اور آواز آ جائے تو کیفیت فطرت بدل جاتی ہے. یہ بھی بائی نیچر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اس کا ایک جواب اور بھی ہے. اب توجہ رکھنا، یہ جو ہے کہ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی طرح آتی، اس کی مثال کیا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ کیونکہ گھنٹی مراد نہیں ہے، گھنٹی کی طرح ہے. ایک گھنٹی ہوتی ہے، ایک گھنٹی کی طرح ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک بار میں بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک وکیل دوست نے مجھے کہا، مولانا سارا دن مولوی یہ کہتے ہیں الجرس مزامیر الشیاطین، گھنٹی شیطان کا آنا ہے، اور ادھر آپ سناتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز پر قرآن آتا. یہ 2 باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا آپ لفظ سمجھیں گے مطلب سمجھ آئے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا گھنٹی آتی تھی، فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی طرح ہوتا تھا. گھنٹی اور ہے، گھنٹی کی طرح اور ہے. کہنے لگا سوال کا جواب سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا ایک بندے کو دیکھ کر آپ کہیں کہ یہ بندہ میرا والد ہے،
دوسرے کو دیکھ کر کہیں یہ میرے لیے والد کی طرح ہے. مجھے بتائیں جو ابا ہے اس کا تو اماں سے پردہ نہیں ہے, جو ابا ہے اس کی آپ کی بہن سے پردہ نہیں ہے, جو ابا ہے اس کی آپ کی بیوی سے پردہ نہیں ہے, لیکن جو اماں ابا کی طرح ہے, کیا اس سے بھی آپ کی امی کا پردہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بھی آپ کی بہن کا پردہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بھی آپ کی بیوی کا پردہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں, یہاں رتبہ بتایا جا رہا ہے, اصل ابا وہی ہے. میں نے کہا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, گھنٹی اپنی جگہ غلط ہے, حضور بتا رہے ہیں جیسے گھنٹی مسلسل بجتی تھی ایسے قرآن بھی مسلسل میرے اوپر نازل ہوتا تھا. یہ تو پرانے زمانہ تھا, آج کا زمانہ سمجھانے لگا ہوں. توجہ, آج کے زمانے میں مجھے موبائل دکھا بیٹا, اب کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, مثلا یہ موبائل ادھر ہے اور میں یہاں بات کر رہا ہوں, حضرت مولانا شبیر دامت برکاتہم نے مجھے کوئی میسج کیا, وہ میسج میرے نمبر پہ آئے گا, ٹی ٹی کی آواز آئے گی, ٹنگ ٹنگ کی آواز آئے گی, اور جب میں متوجہ ہوں گا پھر میسج کھول کے دیکھوں گا, اندر مولانا کا میسج ہوگا, حضرت میں پہنچ گیا ہوں, آپ کب آ رہے ہیں؟ پہلے ٹنگ ٹنگ تھا, اندر کھولا تو پھر پورے لفظ لکھے ہوئے آئے. میں نے کہا بلا تشبیہ و مثال, آج کے دور میں یہ حدیث سمجھانا مشکل نہیں ہے. یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, مسلسل حضور پہ یہ گھنٹی کی طرح وہی اترتی, جب وہ ترتیب ختم ہوتی تو اندر اللہ کے قرآن کی صورت. یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, تو اس طریقے پہ حضور پاک کی ترتیب تھی. اب جب حضور وصول کرتے, اس وصول کرنے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف تھی, کتنی محنت تھی, کتنی جد و جہد تھی. مسند احمد میں حدیث ہے, خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے مجھے بتایا, یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا, فرمایا ابو بکر یہ سورت ہود اتری, اس جیسی باقی صورتیں اتری جس میں قیامت کا ذکر, آخرت کا ذکر, قبر کا ذکر, آخرت کی زندگی کا ذکر, حساب کا ذکر, کتاب کا ذکر, میدان محشر کا ذکر, میزان عدل کا ذکر, لوگوں کی گرفت کا ذکر, اللہ سے پوچھے ہوئے سختی کے سوالات کا ذکر تھا. یہ جو میری امت کے لیے اتری, ان قرآن کے اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی تھی, شیبتنی ہود و اخواتہا, اس جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے. میرے دوستو, عارف والا کے غیرت مندو, رب کریم کے نبی کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کلام تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اسے باعث عبث نہ سمجھنا, کلام تمہیں دے کے جا رہا ہوں فضول نہ سمجھنا, اس کلام پر تمہارے نبی کی جوانی لگی ہے. والد صاحب فوت ہوئے, بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فوت ہونے سے پہلے کہنے لگے میرا بیٹا آپ پتر میں تیرو کم دی گل دسن لگا, ایک گل سنی غور نہ سنی, میرے لفظوں پہ غور کرنا ہے, پتر تیرو نہیں پتا تیرے پیو دی جوانی لگ گئی ہے, اس کاروبار دے اوتے تیرے پیو دی محنت لگی ہے, اس کاروبار دے اوتے اگر تو میرے بعد اگر اس کاروبار نو اس طرح دی ترتیب نہیں سنبھالنا انتظار ہو جانا ہے. نبی پاک کے لیے حدیث پاک ہے, انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے بھی اتنا شفیق ہوں جیسے تمہارا ابا تمہارے اوپر شفیق ہے, میں تمہارے اوپر اتنا نرم ہوں جیسے تمہارا والد تمہاری ضروریات کا خیال کرتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کہہ کر امت کو میسج دے رہے, ابو بکر صدیق کو بتا کر امت کو خبردار کر رہے, قیامت تک آنے والی تمام امت کو وارن کرتے ہوئے حضور پاک نے سمجھایا قرآن کو اپنے پہ بوجھ نہ سمجھنا, قرآن کو اپنے اوپر کوئی وزن نہ سمجھنا, نعوذ باللہ فضول چیز نہ سمجھنا. یہ وہ قرآن اتنی عظمت, مقام, مرتبہ, درجے, حیثیت, ویلیو رکھتا ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ نے اپنی جوانی خرچ کی ہے اور تمہارا قرآن تمہارے تک پہنچا ہے. رسول اللہ کی ذات اقدس جہاں اپنی جوانی کی بات کریں, جوانی کا مطلب کیا ہے سنیں, شیبتنی ہود و اخواتہا کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ اعلان نبوت کی جس نے حضور کی پیدائش پر باندھی آزاد کی تھی, دنیا اسے ابو لہب کہتی ہے. حضور پاک نے قرآن کا اعلان کیا, شریعت کا اعلان کیا. پیغمبر کے مقابلے میں وہ شخص بھی تھا جسے عقبہ بن ابی معیط کہتے ہیں, جو مکہ کا بربر فیملی سے ریلیٹڈ خاندان میں سردار تھا. ابو جہل بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ربیعہ بھی تھا. یہ وہ سارے لوگ تھے جو اس زمانے میں بربر فیملی سمجھے جاتے.
قبیلے کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے، یہ سارے مقابلے میں آئے. حضور پاک کو کل تک صادق اور امین کہنے والے آج پیغمبر کی مخالفت کر رہے، جن کے باپ داداؤں نے امانتیں حضور کے پاس رکھی، جن کی ماؤں اور دادیوں نے امانتیں حضور کے پاس رکھی، کہ انہیں اپنی اولاد پر اعتماد نہیں تھا، اپنے قریبیوں پر اعتماد نہیں تھا. یہ میری امانت کو کھا جائیں گے، یہ کہیں امانت کی خیانت نہ کرے. اسے بھی امین حضور نظر آئے، اسے بھی صادق حضور نظر آئے. امانتوں کے رکھوالے محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن ان امانتوں کے دینے والوں کی اولاد حضور کے مقابل ہے. پھر کیا وقت آتا ہے کہ پاک پیغمبر سر سجدے میں رکھتے ہیں، اونٹ کی اوجر اوپر ڈال دی جاتی ہے، رسالت امام علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں. ابو بکر کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ام الخیر سلمہ ان کی اماں سر میں کنگا ڈالتی ہیں، بال اکھڑ کے کنگے میں آ جاتے ہیں. یہ اتنی ظلم اور تشدد کی تاریخ کرم کی ہے کہ عثمان بن عفان کے والد عفان فوت ہوئے، چچا نے ان کی نگرانی سنبھالی تھی، اس نے سارے کپڑے اتروا کے صرف 2 ٹاٹ کے کپڑے دیے، یہ لے اور حضور کے پاس چلا جا. اس حد تک مخالفت ہوئی ہے. حضرت بلال کو اس کا آقا، اس کا مالک جسے کہتے ہیں، وہ تپتی عرب کی گرم ریت پہ لٹا دیتا ہے. عرب کی تپتی ریت شاید تم نے نہ دیکھی ہو، میں نے عرب کی گرمی دیکھی ہے، میں نے خلیج کی گرمی دیکھی ہے. میں نے ایک ایک جگہ جا کے گرمی کو ایسے دیکھا. میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، ایک مرتبہ دوپہر میں تبوک کا سفر کر رہا تھا، ہماری گاڑی کا بونٹ اتنا گرم تھا. ایکسپیریمنٹ کے لیے، تجربے کے لیے ایک دوست نے انڈا مرغی کا لیا، اسے توڑا، انڈا اوپر ڈالا، گاڑی کے بانٹ کے اندر انڈا یوں ڈل گیا جیسے توے پہ تلا جاتا ہے. اتنی شدید گرمی کا علاقہ ہے. وہاں بلال کو تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتے ہیں. ان ظالموں نے اعلان قرآن پہ اتنی مخالفت کی ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہے، خباب بن عرد کو شولوں پہ لیٹنا پڑا ہے، حضرت یاسر شہید ہوئے ہیں، حضرت سمیہ شہید ہوئی ہے، عمار رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے ہیں. اماں کی بھی قربانی دی ہے، ابا کی بھی قربانی دی ہے. انہوں نے اتنے ظلم کی ہے، تشدد کی ہے، یہ پاک پیغمبر نے برداشت کی ہے. حضور پاک نے سہے حوصلے کے ساتھ بات کیا. کبھی کبھی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ظلم سہ رہے ہوتے، حضور پاک گزرتے تو نبی پاک انہیں قیامت کی، جنت کی، آخرت کی، میدان محشر کی، روز قیامت اللہ کی رضا کی خوشخبریاں دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تشدد برداشت کیا. تو حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے ایک اعلان تو کیا ہے، میرے اپنے مخالف ہو گئے ہیں، اعلان تو کیا ہے، چچا مخالفت میں آ گیا ہے، اعلان تو کیا ہے صرف نبوت کا. میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کے مال کو نہیں ہتھیایا، کسی کی عزت میں انگلی نہیں اٹھائی، اور کسی سے کوئی ذاتی پرسنل اٹیکنگ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میرا ماضی ان کے سامنے، میری عمر ان کے سامنے، میری حالت ان کے سامنے، میری کیفیت ان کے سامنے، یہ مجھے آج چلی باپ داداؤں کے وقت سے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی مخالف ہے. لیکن قرآن آ رہا ہے، نرمی کیجئے، قرآن آ رہا ہے، صبر کیجئے، قرآن اتر رہا ہے، خوشخبریاں دیجئے. یہ احکام بھی حضور لے رہے ہیں. انہی ظالموں کے ہاتھوں چکی میں پسنے والے اور قرآن پہ عمل کے لیے بھی اپنے آپ کو کوشاں ہیں. مجھے بتائیں جب یہ عالم پہنچے پھر یہ اعلان ہو، آؤ اب ان سب کو شیخ ابی طالب میں قید کر دو. ابی طالب کی گھاٹی میں حضور پاک کی قید ہوتی ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال تک پاک پیغمبر نے ان کے ظلم و تشدد و بربریت کو وہاں پر برداشت کیا ہے. اور وہاں یہ عالم ہے. حضور اور حضور کے ماننے والوں سے سلام نہیں لینا، تعلق نہیں رکھنا، کھانے کی چیز نہیں دینا، ہدیے کی چیز نہیں دینا، کوئی ضرورت مند ہو تو تعاون نہیں کرنا. اس عالم میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ جو تسلیاں دیتی تھی، جو حضور پاک کو گھر آنے پر دلاسے دیتی تھی اور کہتی تھی واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم آپ کبھی ضائع نہیں ہوں گے. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق. آپ کے کام اچھے ہیں، جس کے کام اچھے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا. بیواؤں کی طرفداری کرنا آپ کا کام ہے، جو نہ کما سکے اسے کما کے دینا آپ کا کام ہے. مہمان کی عزت کرنا آپ کا کام ہے. صلہ رحمی کرنا آپ کا کام ہے. حق کے ساتھ ٹھہر جانا آپ کا کام ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ غم گسار بیوی اسی دوران قید
फौत हो जाती है। हुजूर पाक के चचा जनाब अबू तालिब अगरचे उनकी ईमान की बात अपनी जगह, लेकिन हुजूर के साथ शफीक थे, रहीम थे, करीम थे, मोहब्बत में फरमान रवा थे और कुफ्फार के सामने सीना सिकुड़ के अपने भतीजे को उनके जुल्म से बचाया करते थे। उसका इंतकाल भी इसी शब अबी तालिब में होता है। फिर भी हुजूर अपनी बात पे डटे हुए हैं, अपने ऐलान पे मजबूत हैं। हत्ता के वक्त आता है, फरमाया जाता है आप यहाँ से जाइए, इलाका छोड़ा, मोहल्ला छोड़ा, वो जगह छोड़ी जिस जगह पे हुजूर का बचपन गुजरा, हुजूर का लड़कपन गुजरा, पैगंबर जिस जगह में खेले, जिस जगह रहे, जो अम्मी का घर, जो अब्बू का घर, जो दादे का घर, जो बनु हाशिम का मस्कन, इसे छोड़ा, हारों में बैठे, वहां से निकला, मदीना गए हैं। मदीना बैठने के बाद भी ये काफिर अमन पे नहीं बैठे, कभी बदर में आए हैं, कभी ओहद में आए हैं, कभी खैबर में आए हैं। एक एक मौके पे हुजूर का मुकाबला है और इस जगह पाक पैगंबर कहीं एक पत्थर पेट पे बांध के मुकाबिल है, कहीं दो पत्थर बांध के मुकाबिल है, कहीं खाना है तब भी शुक्रगुजार नहीं है, तब भी शुक्रगुजार। अम्मा आयशा कहते 3 महीनों के 3 चांद शुरू हुए, पाक पैगंबर के घर में चूल्हा नहीं जला, ये आलम है। लेकिन कुफ्र से टक्कर लेने में, शिर्क से टक्कर लेने में, इन बेईमानों से टक्कर लेने में, पाया इस्तिकलाल में लर्जा नहीं आया। अपने अकीदे पे जमने में, मोहब्बत में, अल्लाह से ताल्लुक में लर्जा नहीं आया, बिल्कुल वक्फा नहीं आया। शरीयत पे ठहरे, मुकम्मल कुरान दिया, उम्मत को दिया, तभी तो पैगाम दिया। सैय्यद वतनी हूद व अखवातिहा, अबू बकर मेरे कलमा पढ़ने वालों को कह देना, अबू बकर मेरे फॉलोअर्स को कह देना, अबू बकर मेरे मानने वालों को कह देना, अबू बकर मुझे नबी तस्लीम करने वालों को ये नबवी पैगाम देना। सैय्यद वतनी हूद व अखवातिहा, लोगों कुरान से दिल लगाना, लोगों कुरान के लिए औलाद पेश करना, बच्चियों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, जवानियां लगे लगा देना, माल लगे लगा देना। क्यों? जो तुम्हारा पैगंबर है उसने अपनी जवानी कुर्बान की, कुरान की वजह से बुढ़ापा कबूल किया, कुरान की वजह से। कुरान नहीं छोड़ना तो मेरी उम्मत तुम भी कुरान नहीं छोड़ना।